اللہ ہمیں زمین پر چلنے کا کہتے ہیں تاکہ ہم ان کی دنیا دیکھیں، سوچیں اور عبرت حاصل کریں۔ آج میں فرانس کے شہر پروونس آیا ہوں، لیکن میں یہاں صرف ولاگ بنانے نہیں آیا، بلکہ ہماری ماضی کی نشانیاں ڈھونڈنے آیا ہوں، تاکہ میں اپنا ایمان مضبوط کر سکوں اور اپنی جگہ کو انسانی تاریخ میں سمجھ سکوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اسلام میں تاریخ صرف کہانی نہیں ہوتی، یہ نصیحت بھی ہوتی ہے، تذکرہ بھی ہوتا ہے، اور یہ روح کا آئینہ بھی ہے۔ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، زبانیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، لیکن خالق ایک ہی ہے۔ سٹی کے ویوز تو بہت پیارے ہیں، اگر آپ لوگ دیکھیں تو کمال ہے۔ پروونس شہر مڈل ایجز کے دور میں یورپ کے 12 تجارتی مرکزوں میں سے ایک تھا۔ یہ تاجروں، مسافروں اور مختلف قوموں کا میجر پوائنٹ تھا، اور یہاں فرانس کے اس میڈیول شہر میں بھی اسلام کی کہانی بالکل دور نہیں ہے۔ 8ویں صدی میں جب مسلمانوں نے الاندلس میں قدم رکھا تو مسلم لشکر فرانس کے جنوبی علاقوں تک پہنچ گئے۔ سپٹیمانیہ کا ریجن، جس میں ناربون، نیمس، بیزیئر اور کارکسون شامل تھے، کئی سالوں تک مسلم حکومت کے نیچے رہا۔ 732 میں پورٹیئرس کی جنگ چارلس مارٹل کے خلاف ہوئی۔ اس سے سیاسی اور عسکری طور پر رخ بدلا، لیکن اسلام کا اثر ختم نہیں ہوا، صرف اس کی شکل بدلی۔ اچھا، تو آپ لوگ یہ ویو دیکھ سکتے ہیں، یہ جو کیسل ہے یہ بہت پرانا ہے، اور ابھی آگے جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ 1693 سے یہاں پر ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کتنی زیادہ پرانی ہسٹری ہے اس جگہ کی۔ آج میرا یہاں پہ آنے کا 2 مقصد تھے، اور جس میں سے پہلا مقصد یہ تھا کہ میں سوچا تھا میں پیرس سے تھوڑا دور نکلوں اور تھوڑا میڈیٹیٹ کر سکوں، کیونکہ ایز اے مسلمان ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے باہر نکلنا، نیچر کو دیکھنا۔ اور دوسرا مقصد یہاں پہ آنے کا یہ تھا کہ مجھے یہاں کی ہسٹری پتہ چل سکے، اور ایز اے مسلم یہ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو ہسٹری پتہ ہونی چاہیے کہ پہلے کیا ہسٹری تھی مسلمانوں کی، اور ایون جو یہاں کے کنگز تھے ان کی بھی۔ انہوں نے اس جگہ کو بالکل ایز اٹ از ویسے ہی رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ والا کیسل 1693 سے یہاں پہ ہے، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مطلب یہ جگہ بہت پرانی ہے اور ایز اٹ از سیم ہے، ویسے کی ویسی ہے۔ اور پھر فتح سے علم کی طرف سفر شروع ہوا، کیونکہ اسلام صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہا، یہ تاجروں کے ساتھ سفر کرتا رہا، اور ہمارے علماء کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ اور علم کے ساتھ۔ مارسی، مونٹ پیلیئر جیسے فرینچ پورٹس مسلم دنیا کے ساتھ تجارت کرتے تھے، لیکن صرف مال ہی نہیں جاتا تھا، سوچ بھی جاتی تھی، اخلاق بھی، اور علم کی روشنی بھی۔ ابن سینا کی طبی کتب لیٹن میں ترجمہ ہوئی اور یورپین یونیورسٹیز میں صدیوں تک پڑھائی گئیں۔ اسلامک میتھمیٹیشینز نے الجبرا اور نمبر سسٹم کو فروغ دیا، جس نے ماڈرن حساب کتاب کی بنیاد رکھی۔ ابن رشد کے فلسفی افکار نے یورپین سوچ پر گہرا اثر ڈالا، اور یہ علم فرانس کی میڈیول یونیورسٹیز تک پہنچا۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک میوزیم ہے، یہ بھی آئی تھنک ون آف دا اولڈسٹ میوزیم ہے، جو انہوں نے بالکل ویسے کا ویسا اسی حالت میں رکھا ہوا ہے۔ اور اب جب میں پروونس شہر کی گلیوں میں چل رہا ہوں تو میں صرف پتھر نہیں دیکھ رہا، بلکہ نسلیں اور سلطنتیں جو اتری اور جو ختم ہو گئیں سب دیکھ رہا ہوں۔ سفر صرف جسم کا نہیں ہوتا، سفر دل کا ہوتا ہے، یہ اپنے ایمان سے دوبارہ جڑنے کا ہوتا ہے، اور اپنی پہچان سے اور اپنی ذمہ داریوں سے۔ اس ولاگ کی سیریز کے ذریعے ہم دنیا کے مختلف مقامات پر جائیں گے اور اسلام کی نشانیاں ڈھونڈیں گے، تاریخ میں، روحانیت میں اور تہذیبوں میں، کیونکہ ماضی کو سمجھنا ہمیں آج بہتر بناتا ہے اور آخرت کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے۔